اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 143۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم کسی چیز سے محروم ہو گئے ہیں، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ دوبارہ میدان کارساز سرگرم ہو اور کافروں کی سرکوبی کر کے ان کو تباہ کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کرے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ تو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کچھ صحابہ، تو انہی صحابہ نے جو شریک نہیں ہو سکے تھے، جو بعد کی جنگ احد تھی، اس میں جو ہے جوش و جہاد سے کام لینے کے لیے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی جو فتح تھی، کافروں کے اچانک حملے سے کیا ہوا، وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی پوری تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا، جب یہ دیکھا کہ شکست میں تبدیل ہو گئی ہے، جو فتح جو جیت تھی وہ ہار میں ابھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ان کے اندر ایک طرح سے جو ہے ایک انتشار پھیل گیا۔ اور پھر بعض ایسے بھی تھے جو لوٹ آئے، انہوں نے راہ فرار بھی اختیار کر لی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیتوں کے اندر مکمل طور سے آئے گی، یہاں میں مختصر اتنی بات بتا دوں۔ اس کے بعد بہت تھوڑے صحابہ کرام تھے جو جنگ میں ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ تم دشمن سے مٹبھیڑ کی آرزو مت کیا کرو کہ ہمیشہ دشمن کے سامنے تمہارا مقابلہ ہوتا رہے، اس کی آرزو مت کیا کرو، بلکہ اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، سلامتی طلب کیا کرو۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے، یہ بات جان بھی لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، لیکن اگر جب موقع لگ جائے تو ڈٹ جاؤ جنگ میں اور خوب ثابت قدمی کے ساتھ لڑو، تو اسی تلواروں کے درمیان ہی جو ہے سائے میں ہی جنت حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی کا منظر یہاں پر اللہ رب العالمین نے بھی دکھایا کہ تم موت کی آرزو کرتے تھے۔ موت کی آرزو کا مراد اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ مٹبھیڑ جیسی ہوگی، جنگ ہوگی، ہم شہادت کا مقام حاصل کریں گے۔ اور بعد میں تم نے دیکھا بھی، بعد میں جنگیں ہوئی تو تم نے دیکھ بھی لیا کہ کیا ہوتا ہے یہ منظر۔ تو فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، رأیت مانے بھی دیکھنا ہوتا ہے، نظرہ مانے بھی دیکھنا ہوتا ہے، دو بار آیا کہ تم نے دیکھ بھی لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ مانا یہ ہے کہ بہت تاکیدی حکم کے ساتھ بتایا گیا ہے، یعنی جب جنگ میں ہوتے ہیں تو تلواروں کی چمک یہ دکھائی دیتی ہے، پھر نیزوں کی تیزی جو جنگ میں ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، پھر تیروں کی الغار ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور پھر جابازوں کی جو صف آرائی ہوتی ہے جنگ میں، جو جنگ جنہوں نے دیکھا ہو ان کو سمجھ میں آئے گا کس طرح سے جو سپہ سالار ہوتے ہیں اور فوج ہوتی ہے، جنگ جاباز جو لوگ ہوتے ہیں کس طرح سے صف لگاتے ہیں، اور پھر ہتھیار اور اسی طرح نیزے اس دور کے، اور اسی طرح تلواروں کی چمک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپ ہوتی ہے، پھر جب گھوڑے دوڑتے ہیں جنگوں میں تو دھول اڑتی ہے، پھر ایک طرح سے جو ہے پورا ایک الگ منظر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ صحابہ کرام نے بعد میں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ جو ہے نافرمانی کی وجہ سے جو ہے فتح جو ہے ہار میں تبدیل ہوئی، اور جیت جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی اوپر یہ حجت تمام کی کہ تم چاہتے تھے یہ نہ، تو یہ ہوا بھی، تم نے جنگ بھی دیکھی اور سارا مشاہدہ بھی کیا، اور اس کے علاوہ تم جو پہلے آرزو کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے کاش ہم جنگ بدر میں شریک ہوتے اور پھر ہم بھی قتل کیے جاتے، ہم بھی مقام شہادت کی آرزو کرتے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے صحابہ کرام کہا کرتے تھے، اللہ نے وہ ساری چیزیں بھی دکھائی۔ تو یہ آیت کریمہ کا پس منظر تھا جو آپ کے سامنے مختصر بیان کیا گیا۔